اور بقا تو نیک اعمال کو ہے۔ پھر کہتے یاد رکھو دنیا کے خزانے تو سونے سے بھر جاتے ہیں مگر تم اپنا خزانہ نیکی اور ایمان سے بھر لو۔ پھر کہتے عقل مند اور عالم اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کے عیبوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ جب بھی تم سفر پہ جاؤ اپنے ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ حقیقی بھائیوں والا سلوک کرو۔ عقل مند اور پرہیزگار کی نیکی اسے لوگوں کی عیب جوئی سے روکے رکھتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کی غلطیاں نمایاں مت کرو بلکہ ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرو۔ اگر ان کی غلطیاں ظاہر کرتے رہو گے تو تمہارے دوستوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہ رہے گا۔ جس کے دل میں لالچ کا جذبہ مستقل گھر کر لیتا ہے تو وہ انسان روز بروز ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ تنہائی میں یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ مجھ پہ ایک نگہبان ہے۔ خدا کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ غافل ہے یا ڈھکی چھپی چیزیں اس سے پوشیدہ ہیں۔ پھر کہتے دل زبان کے لیے کھیتی ہے، دل زبان کے لیے کھیتی ہے، اس سے اچھی باتوں کی تخم ریزی کرو۔ اگر سب دانے نہ بھی اگیں تو کچھ تو ضرور اگیں گے۔ زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت اور سوئی سے زیادہ چبھنے والی، ایلوے سے زیادہ کڑوی، چکی کے پاٹ سے زیادہ پھرنے والی، یہ نوک کے زبان سنا سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس لیے احتیاط سے بات کرو، احتیاط سے بات کرو۔ اور خود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کہتے کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت سنی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جو ہمارے لیے علم و حکمت کے خزانے چھوڑ گئے۔ ایک بہت اچھی بات ہے، لالچ ایک منفی جذبہ ہے مگر انسان کے اندر تو بہرحال موجود ہے۔ جہاں ہم اپنے نفس کے لالچ کو پورا کرنے میں مشغول ہیں، امام صاحب اپنی روح کی لالچ کی خاطر علم کے میدان میں سرگرداں رہے، دینی علم کے حصول پہ اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے ذہن کی وسعتوں کو بھرپور استعمال کیا، علم کے ہر میدان میں مہارت حاصل کی، ان کی ذاتی زندگی سے دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ جہاں دولت علم ملی لے لی، جو علم دین سے میل نہ کھاتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ His personality is a perfect blend of modern education and religious training. What اچھا analysis آپ ہے۔ It is very important to be active and develop our skills which are lying dormant inside us. Imam Shafi رحمۃ اللہ علیہ explored his natural instincts which Allah has bestowed upon all his living creatures. Work and serve others. کہتے حق بات کہنا تو ہے لیکن اس کو حکمت کے ساتھ کہا جائے اور ایسے طریقے سے کہا جائے کہ فائدہ ہو۔ جیسے امام صاحب ہارون الرشید کے آگے قتل کرنے کے لیے لائے گئے اور انہوں نے اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات کی کہ قتل کو چھوڑ، انہوں نے الٹا ان کو 500 دینار دے کے بڑی عزت کے ساتھ رکھ دیا۔ We thought Sherlock Holmes was great. افسوس مسلمانوں نے کیا کیا علوم ضائع کر دی۔ آپ دیکھیں شرلاک ہومز تو سب کو پتہ ہے، امام شافعی کا تو نام بھی شاید ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ آپ کو سنا دوں کہ خلیفہ ہارون الرشید کو کس طرح لوگ نصیحت کیا کرتے تھے، غور سے سنیے۔ خلیفہ ربیع کہتے ہیں ہارون الرشید جب حج کرنے آئے تو میرے گھر تشریف لائے اور کہا کہ چلو مکہ کے فضلاء سے ملیں، فاضل عالم لوگوں سے۔ میں نے کہا چلیں، قریب ہی امام سفیان بن عینیہ رہتے ہیں۔ ہم نے ان کے مکان پہ دستک دی۔ سفیان بن عینیہ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً خلیفہ کو کہا آپ مجھے بلوا لیجیے۔ خلیفہ نے کہا ہم تو آپ کو کچھ نظر دینے کے لیے آئے اور نذرانہ پیش کیا۔ پھر کہا آپ نے کچھ قرض تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ خلیفہ نے حکم دیا اے ابو عباس آپ کا قرض ادا کر دو۔ پھر خلیفہ نے کہا کہیں اور چلو۔ میں قریب امام عبد الرزاق بن حمام کے گھر لے گیا۔ وہ آیا اور اس نے کہا امیر المومنین کیوں تکلیف فرمائی، مجھے بلوا دیا ہوتا۔ خلیفہ نے ان کو بھی کچھ نظر کی، آپ پوچھا کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔
تو فرمایا ابو عباس ان کا قرض ادا کرو، اور خلیفہ نے مجھ سے کہا میری منشا یہاں بھی حاصل نہ ہو سکی، اور کسی کو بتاؤ۔ میں فضیل بن عیاض کے پاس لے چلا، وہاں پہنچے تو ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہ قرآنی آیات کو بار بار نماز میں دہرا رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو ہارون الرشید نے دستک دی، اس سے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اندر سے جواب دیا مجھے امیر المومنین سے کچھ غرض نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد نہیں کہ جو آپ کے اوپر امیر مقرر کیا جائے اس کی بات مانی جائے، عزت کی جائے۔ یہ سن کے اس نے دروازہ کھول دیا اور کھڑکی پہ چڑھ کے چراغ گل کر دیا، گھر کے ایک گوشے میں سمٹ کے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ان کو اندھیرے میں ٹٹولنے لگے۔ اتفاقاً ہارون الرشید کا ہاتھ ان سے لگ گیا، وہ چونکے تو ہارون الرشید نے کہا آپ یہ نظر قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا امیر المومنین سنیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن کعب اور رجا بن حیات کو بلا کے کہا اے اصحاب کرام، میں اس بلا یعنی خلافت میں مبتلا ہو گیا، اب آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ چونکہ ایسے مقدس حضرات کے وجود کو میں اللہ کا انعام سمجھتا ہوں، اس سے مجھے مشورہ دیجیے۔ اس سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، تمہاری زندگی دنیا میں روزے دار کی طرح ہو اور تمہاری افطار موت کے وقت ہو۔ پھر محمد بن کعب نے فرمایا اے عمر، اگر اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو ممتاز اور صالحین امت کو اپنا باپ سمجھو، متوسل حال کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو، اور اس نقطۂ نظر سے اپنے بزرگوں کا احترام اور اپنے بھائیوں پر اکرام اور چھوٹوں پر نظر درگزر رہے گی۔ پھر رجا بن حیات نے فرمایا اے عمر، اگر کل بروز حشر خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی عام مسلمانوں کے لیے پسند کرتے رہنا، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی عام مسلمانوں کے لیے ناپسند کرتے رہنا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس دن اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اس دن کے تصور سے ڈر رہا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا حشر ہوگا۔ یہ ہارون الرشید کو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بتائیے جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے ایسے مقدس مشیر تھے، آپ کے کون سے مشیر ہیں؟ ہارون الرشید یہ سن کر اس قدر رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب قدر سکون ہوا تو میں نے حضرت فضیل سے کہا آپ امیر المومنین سے ذرا نرم گفتگو فرمائیے۔ فضیل بولے اے ابن ام ربی، تم اور تمہارے ساتھی تو امیر المومنین کو قتل کر رہے ہیں اور میں نرمی کروں؟ اس سے ہارون الرشید ذرا سنبھلا اور کہا آپ تو اور بھی کچھ کہیے۔ پھر میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد کا ایک اور واقعہ یاد دلایا جس سے ہارون الرشید خوب ہی رویا اور بار بار کہتا جاتا اور کہو اور کہو۔ میں نے کہا سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امارت پر مجھے مقرر فرمائیے، اور فرمایا یہ امارت قیامت کے دن ندامت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ ہارون الرشید اس سے خوب رویا اور کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کچھ اور کہیے۔ کہتی پھر انہوں نے فرمایا اے حسین و جمیل، تم سے قیامت کے دن مخلوق خدا بندی کا سوال ہوگا، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم اپنے اس حسین چہرے کو آگ سے بچا سکتے ہو تو یہیں بچا لو، اور خبردار یاد رکھنا صبح یا شام تمہارے دل میں تمہاری رعایا کی طرف سے کوئی ذاتی عناد نہ رہے، کیونکہ جس کے دل میں رعایا کی جانب سے غبار یا میل ہوگا اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ یہ سن کے ہارون الرشید خوب رویا اور کہا آپ پر کچھ قرض ہے؟ اسے کہا ہاں، میرے خدا کا مجھ پر قرض ہے جس کا وہ آخرت میں حساب لے گا۔ اس نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور رزق پہنچانے کا ذمہ دار میں ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا کیا حشر ہوگا۔ ہارون الرشید نے 1000 دینار ان کو دیے اور کہا اس کو بال بچوں پہ خرچ کیجیے۔ کہا سبحان اللہ، میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے گڑھے میں دھکیل رہے ہو۔ اس کے بعد چپ ہو گئے اور کوئی بات نہ کی ہارون الرشید سے۔ ہارون الرشید نے ربی سے کہا سنو،
मुझे तो ऐसे ही आदमियों के पास ले जाया करो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे अज़ीम मोहसिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ ही साथ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, दो इमाम हैं, दोनों का ज़माना एक है, दोनों के कारनामे एक जैसे हैं, दोनों हम अशर हैं, दोनों उस्ताद और शागिर्द का दर्जा रखते हैं। लिहाजा दोनों को साथ साथ ही पढ़ के लुत्फ़ आएगा और उनको समझने में आसानी होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में पैदा हुए, जो खुरासान का एक शहर था। खुरासान में चंद आलिम पैदा किए नामवर, जिनमें अली सीना का नाम काबिल ज़िक्र है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वतन और अपने वालिदैन का नाम इल्म की दुनिया खुसूसन हदीस के मैदान में रोशन कर दिया। उनका नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद खुद मुहद्दिस थे। उनके वालिद का नाम इस्माइल था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपना नाम मोहम्मद था, लिहाजा इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है और बुखारा में पैदा होने की वजह से बुखारी कहलाए। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी छोटे से थे। इनके वालिद बहुत आलिम इंसान, बहुत ज़्यादा हदीस का इल्म जानने वाले और सिखाने वाले थे। ये बहुत ही छोटे थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ और मरते वक्त उन्होंने जो तरका छोड़ा, कहा कि उसने किसी हराम कमाई का शुबा तक नहीं है, मुकम्मल हलाल कमाई अपने बच्चे के लिए छोड़ के गए, बेहतरीन इल्मी विरसा छोड़ गए और जो दौलत छोड़ के गए वो अच्छी खासी थी, जिससे उनकी वालिदा ने उनकी किफ़ालत की, अपने बच्चे की बेहतरीन तरीके से परवरिश की। वालिदा इनकी बहुत नेक, आबिदा, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी करने वाली, रो रो के दुआएं करने वाली और बहुत ही नेक खातून थी। और हम देखते हैं कि माँ और बाप की नेकी किस तरह उस बच्चे की सूरत में अल्लाह ताला का एक इनाम बन गई, तो दुनिया आज तक उनका नाम इज्जत से लेती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा हम सब पे एहसान वो हदीस की किताब है, जिसको सही बुखारी के नाम से हम पहचानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 194 हिजरी में हुई, 194 हिजरी, दूसरी सदी का इख्तिताम था। बहुत ही छोटे थे। वालिदा ने बेहतरीन तरबियत के साथ अपने बच्चे के लिए बेहतरीन तालीम का बंदोबस्त किया और बहुत ही छोटी सी उम्र में उनको मुहद्दिसीन की मजलिस में भेजने लगी। कहती हैं कि बच्चा बहुत छोटा था, इसकी आंखें दुखने लगी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, और दुखते दुखते ये नौबत आई कि बीनाई जाती रही, अंधे हो गए। माँ की कि सजदे में गिड़गिड़ा के और रो रो के अल्लाह से दुआएं करती हैं। बहुत रोते रोते सोई, ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और तुम्हारे रोने और दुआ करने से अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की आंखें ठीक कर दी। उठी, देखा तो बेटे की बीनाई वापस आ गई थी। और कहते हैं सिर्फ बीनाई वापस नहीं आई थी, वो इस कदर कवी और रोशन बसीरत के मालिक हो गए कि फिर बाद के ज़माने में उन्होंने चांदनी रातों में बैठ के बहुत ही मशहूर अपनी तारीख की किताब लिखी, जिसको तारीख कबीर कहा जाता है। चांदनी रातों में रोज़े रसूल के पास बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तारीख की किताब लिखता दी। माँ की दुआएं, माँ की तड़प, माँ का शौक अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। कहते हैं कि 10 वर्ष की उम्र में तो मैं
باقاعدہ بیٹھا ہوتا تھا محدثین کی مجلس میں، اور بالآخر یہ ہوا کہ بخارا کے قریب اور اندرون بخارا جتنے بھی علماء تھے ان سے فائدہ میں حاصل کرتا، اور جو حدیث سنتا مجھے یاد ہو جاتی۔ ایک بہت ہمیں کمال نظر آتے امام بخاری میں، وہ ان کا قوی حافظہ، زبردست میموری ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے استاد کے درس حدیث میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بخارا کا ایک بہت بارونق اور مشہور مدرسہ تھا، اور وہاں پہ بہت لوگ آتے۔ استاد کا بڑا نام تھا خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں، اور تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اٹھی دیکھا تو بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی، اور کہتے ہیں صرف بینائی واپس نہیں آئی تھی، وہ اس قدر قوی اور روشن بصیرت کے مالک ہو گئے کہ پھر بعد کے زمانے میں انہوں نے چاندنی راتوں میں بیٹھ کے بہت ہی مشہور اپنی تاریخ کی کتاب لکھی، جس کو تاریخ کبیر کہا جاتا ہے۔ چاندنی راتوں میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ کی کتاب لکھتا لی۔ ماں کی دعائیں، ماں کی تڑپ، ماں کا شوق اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ 10 برس کی عمر میں تو میں باقاعدہ بیٹھا ہوتا تھا محدثین کی مجلس میں، اور بالآخر یہ ہوا کہ بخارا کے قریب اور اندرون بخارا جتنے بھی علماء تھے ان سے فائدہ میں حاصل کرتا، اور جو حدیث سنتا مجھے یاد ہو جاتی۔ ایک بہت ہمیں کمال نظر آتے امام بخاری میں، وہ ان کا قوی حافظہ، زبردست میموری ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے استاد کے درس حدیث میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بخارا کا ایک بہت بارونق اور مشہور مدرسہ تھا، اور وہاں پہ بہت لوگ آتے۔ استاد کا بڑا نام تھا کہ میں نے سنا میرے استاد ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اور جب انہوں نے حدیث کے ٹیکسٹ سے پہلے جو سند ہوتی ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، اس حصے کو سند یا چین کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں حدیث بیان کرنے والوں کے نام ہوتے ہیں، اور آگے جو ایکچوئل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں کوٹیشن میں، وہ ٹیکسٹ یا متن ہوتا ہے حدیث کا۔ تو جب وہ سند بیان کرنے لگے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، تو انہوں نے اپنے استاد کو ٹوکا کہ ذرا چیک کر دیجیے۔ جب انہوں نے ابا زبیر کہا، انا ابا زبیر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ذرا ابا زبیر کو چیک کر لیجیے، یہ سند ٹھیک نہیں۔ اس ٹوکنے سے ان کے استاد ذیلی بہت ناراض ہوئے، دوبارہ وہ حدیث بیان کرنے لگے، تو انہوں نے پھر تھوڑا انتہائی ادب سے التجا کی کہ ذرا آپ دیکھ لیجیے۔ پہلے تو انہوں نے امام بخاری کو ڈانٹا، پھر وہ اٹھے اور گھر جا کے انہوں نے چیک کیا۔ جب چیک کیا تو امام بخاری درست کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور بعد میں جب امام بخاری اٹھ کے جانے لگے تو ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے پیچھے جا کے پوچھا کہ کیسا ہوا یا غلام، اے لڑکے، وہ کس طرح تھی کہ دیکھو کہ بس صرف غلطی کا ہی اندازہ تھا یا صحیح بات بھی جانتا ہے۔ انہوں نے پوری سند A to Z ان کو سنا دی، اور خود کہتے ہیں اس وقت میری عمر 11 برس تھی۔ اپنے استاد کو چیلنج کیا اور درست ہے۔ 16 برس کی عمر میں اپنے علم میں ماہر ہو گئے، اور جو بڑے بڑے محدثین تھے اور حدیث کے اس کام میں ماہر تھے، وہ کہتے تھے اگر امام بخاری ہمارے حلقہ درس میں آ کے بیٹھ جاتے تو ہم مروب ہو جاتے تھے کہ یہ آگے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو پکڑے جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم گھبرا اٹھتے تھے جب امام بخاری آتے، صرف 16 برس۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک استاد آئے اور کہنے لگے کہ فلاں 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 حدیثیں، تو کسی نے کہا کہ وہ جو لڑکا ابھی اٹھ کے گیا ہے کاش تم اس وقت آتے، اس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں، 70,000 زبانیں۔ وہ کہتے میرے پیچھے پیچھے آئے اور میں نے ان کو سنا دی۔ صرف حدیثیں حفظ نہیں تھیں، ان کی ایک بہت بڑی کمال یہ ہے
کہ حدیث کی جو سند یا چین ہے، ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ چین کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، درست ہے واقعی، یا بیچ میں جو نام آ رہے ہیں 3 4 5 لوگوں کے، ان میں سے کوئی ایک راوی ٹھیک نہیں ہے یا نام غلط ہو گیا ہے، یعنی سند صحیح ہے یا اس میں کمی ہے یا غلطی ہے یا نام غلط ہے، وہ سب بتا دیتے۔ انہوں نے علم کے لیے دور دراز سفر کیے۔ 16 برس کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ہمراہ حجاز گئے، اور حج کے بعد والدہ تو اپنے بیٹے احمد کے ساتھ واپس آ گئیں اور یہ وہیں رک گئے اور علم کے لیے دور دور سفر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے لیے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے، رحلہ، اور یہ اس زمانے میں بہت خوشی اور فخر کی بات ہوتی تھی۔ دور دراز جو لوگ جاتے ایک ایک حدیث کے لیے 3 ماہ کا سفر کرتے، اس لیے کہ جب فتوحات شروع ہوئی تھی اور مسلمان دور دور تک پھیل گئے تھے، صحابہ کرام مختلف صوبوں میں گئے کہ نئے علاقے جو ہیں وہاں کے لوگوں کو صحیح علم دیا جائے، تو بہت جلد جو لوگ علم جاننے والے تھے وہ ساری اسلامی مملکت میں پھیل گئے تھے۔ صحابہ کرام جب پھیلے تو ان سے علم حاصل کرنے والے تابعین خود پھر مزید پھیل گئے، اس لیے اب علم حدیث ایک جگہ پہ نہیں تھا، علماء پھیل چکے تھے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی علم تھا حدیث کا، جس کے لیے لوگ خود ڈائریکٹلی استادوں تک پہنچتے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس محدث سے جا کے حدیث سنیں جس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم لوگ، یعنی وہ حدیث بہت زیادہ صحیح ہوتی تھی جس میں کم استاد ہوتے تھے۔ بہت فخر کی بات ہوتی، میں نے صرف 1 یا 2 لوگ تھے جنہوں نے براہ راست سنا اور پھر آگے میں نے ان سے سنا۔ اس لیے اگرچہ دوسرے شہروں میں ہوتے تھے لوگ جو علم جانتے تھے، لیکن وہ 3rd 4th پرسن تک آ جاتی تھی بات، تو یہ چاہتے تھے بیچ میں استادوں کو بھی نمائش کر دیا جائے۔ آپ بات سمجھیں؟ اس لیے وہ رحلہ کرتے تھے اور سفر کرتے تھے اور دور دور پہنچتے تھے اور کہتے تھے تم نے جو حدیث خود سنی مجھے بھی سناؤ۔ امام بخاری نے بھی یہ سفر کیے اور کچھ کم نہیں کیے۔ حیرت ہوتی ہے اس زمانے کے مشکلات، سفر کی صعوبتیں اور ہزاروں میل کے سفر۔ کہتے ہیں میں بصرہ بھی گیا، شام بھی گیا، عراق بھی گیا، جزیرہ بھی گیا، خراسان تو اپنا وطن تھا وہاں سے سارا علم حاصل کیا، مرو گیا، بلخ گیا، ہرات گیا، رے گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اتنے سفر کیے تو کبھی کبھی علم کے راستے میں ایسی شدید فقر اور تنگی آئی کہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہ رہا اور میں نے 3 دن گھاس کھا کھا کے گزارا۔ امام مالک نے کہا تھا کہ علم کے لیے فقر برداشت کرنا ضروری ہے، اور پھر ضروری ہے کہ اس فقر میں بھی بہرحال طلب علم کو ہی ترجیح دی جائے، یعنی کہ ہمت ہار کے بیٹھے اب نہیں ہو سکتا تو اب تک کتنا حاصل کر لیا کافی۔ 3 دن کہتے میں نے گھاس کھایا، اور سفر کرتے کرتے پاؤں کا یہ حال ہو جاتا تھا، کبھی سواری ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، پیروں پہ یہ لوگ چیتھڑے باندھ لیتے تھے، ریگز باندھ لیتے تھے جب پاؤں بہت زخمی ہو جاتے تھے چل چل کے، لیکن سفر نہیں چھوڑتے، پہنچتے تھے، اتنی مشکلات برداشت کرتے تھے۔ پھر جو لوگ اتنی اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں، ان سے وہ کام لیتے ہیں جو پوری امت کے فائدے کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ چونکہ حدیث کی کمپائلیشن ہم پڑھ چکے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کے بھیجا تھا اپنے گورنروں کو کہ تمام احادیث جمع کرو اور لکھ لو کہ مجھے خطرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اٹھ نہ جائے، اور حدیثیں جمع ہونی شروع ہو چکی تھی، موتا ہو چکی تھی تدوین، مختلف طریقے سے مسندیں لکھی گئی تھیں، لیکن جس طرح ان کے استاد کی خواہش تھی کہ کوئی میں چاہتا ہوں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں لکھ لے، کیونکہ موتا میں بھی ہم نے دیکھا کہ صرف حدیثیں نہیں ہیں، صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے فتاوی بھی ہیں، تو حدیثوں کے ساتھ فتوے اور بہت سی چیزیں اور بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کوئی صرف صحیح حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کر لے، اور شاگرد نے جب استاد کی فرما برداری کی تو اس کے حق میں یہ بات بہترین ثابت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اسی وقت میرے استاد کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی،
میں یہ کام کرنا چاہتا تھا. اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے میں پنکھا جھل جھل کے مکھیاں ہٹا رہا ہوں. ایک خواب کی تعبیر کرنے والے نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جھوٹی اور غلط حدیثیں اٹیچ کر دی گئی ہیں تو ان سب کو چھان کے ہٹاؤ گے. اور یہی کام انہوں نے کیا. اپنے خواب کی تعبیر سے پورے صحیح نکلے. ان کے زمانے کے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, جہاں سے آپ قدم مبارک اٹھاتے ہیں ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ امام بخاری اپنا پاؤں رکھے تھے. تو قدم قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے. آپ کی ایک ایک بات, ایک ایک چیز کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا, اس کی پراپرلی تدوین کی. اور کہتے ہیں کوئی حدیث میں نے صحیح بخاری میں ایسی نہیں لکھی کہ جس کو لکھنے سے پہلے میں نے نہا کے یا وضو کر کے 2 نفل نہ پڑھے. ہر حدیث سے 2 نفل پڑھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ حسن نیت کو بقا ہے. اور امام بخاری کی حسن نیت کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کتنا بقا ہے. آج تک ان کی کتاب ہے, کتاب پہ کئی شرحیں لکھی ہوئی ہیں, اور اسے کتنی اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے کہ کہا جاتا ہے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بخاری پڑھتے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ ان کی روحانی اولاد. اپنی اولاد تو ان کی کوئی نہیں ہے, لیکن روحانی اولاد اس قدر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے حافظے کے مالک تھے, دور دور اسلامی مملکت میں ان کے علم کی حافظے کی دھومیں مچ گئی. اور لوگ تھے کہ ان پہ ٹوٹے پڑتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا, اتنے میں اعلان ہوا کہ اے علم والو, محمد بن اسماعیل تمہارے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ان کا نام یوسف بن مروزی ہے جو یہ بات بتا رہے ہیں. یوسف بن مروزی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ستون کے پیچھے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے جس کی داڑھی میں سفیدی کا کوئی شائبہ تک نہیں, بالکل ینگ انسان ہے. اور جو ہی اسے سلام پھیرا دیکھا کہ خلقت اس پہ ٹوٹ پڑی. پتہ چلا کہ یہی ہے محمد بن اسماعیل بخاری. کہتے ہیں میں بھی جا بیٹھا اور لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمیں حدیث سنائے, ہمیں حدیث سنائے. کہا ٹھیک ہے, کل کا دن مقرر کر لو, میں انشاءاللہ تم لوگوں کو حدیث بیان کروں گا. کہتے ہیں وقت مقرر ہوا اور پھر ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا اے بصرے والو, کل فلاں فلاں جگہ امام بخاری درس حدیث کریں گے. کہتے ہیں اگلے دن خلقت ٹوٹی پڑتی تھی. علماء, فقیہ, محدثین, اور حدیث کا شوق آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنا ہے کہ ایک دن کے نوٹس سے خلقت کا ایک ہجوم جمع ہو گیا. صرف علماء نہیں, عام لوگوں میں بھی دلچسپی, شوق ہی یہ ہوتے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اٹھے اور انہوں نے کہا اے بصرے والو, میں جوان ہوں, تم نے مجھے حدیث بیان کرنے پہ اصرار کیا ہے, میں تمہیں حدیث بیان کروں گا آج, اور وہ حدیثیں بیان کروں گا جو تمہارے ہی شہر کی ہیں لیکن تمہارے پاس نہیں. لوگ حیران ہو کے جب وہ حدیثیں بیان کرنے لگے, کیونکہ اپنے شہر کے لوگوں کی بیان کردہ انہیں کو معلوم نہیں. اور یہ جو ایک نوجوان بخارا سے آئے تھے, کہاں بصرہ اور کہاں بخارا, اور وہاں آ کے ان کے شہر کی حدیثیں ان کو بیان کرتے ہیں. جب ان کا نام بہت ہوا, ان سے حسد کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں غیبت سے اتنا بچتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں ملوں گا تو غیبت پہ مجھ پہ محاسبہ نہ ہو. مجھے امید ہے کہ اللہ سے ملوں گا اور غیبت کا محاسبہ مجھ سے نہ ہو. اتنے ڈرتے تھے غیبت سے کہ دل کی جو بات تھی اس پہ بھی گھبراہ اٹھتے. ایک مرتبہ ابو معاشر نامی ایک نابینا تھے جو حدیث بیان کر رہے تھے. حدیث بیان کرتے ہوئے جیسے خوشی اور شوق میں خوب سر بھی ہلا رہے تھے اور ہاتھ بھی ہلا رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے. بعد میں ان کے پاس گئے, کہنے کہ ابو معاشر مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا جس کی آپ معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ کہتے ہیں تم جب حدیث بیان کر رہے تھے
کہ تم خوب شوق میں اور جذبے میں سر بھی ہلا رہے تھے، ہاتھ بھی ہلا ہلا کے حدیث بیان کر رہے تھے، تو میں جی ہی جی میں مسکرا اٹھا تھا تم مجھے معاف کر دو، دل میں مسکرایا تھا اور انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، میں نے آپ کو معاف کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ نہ کرے گا۔ ان کے والد نے تو بہت ترکہ چھوڑا تھا، لیکن خود یہ بہت کم اپنے معاش میں بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ کسی نہ کسی شخص کو اپنی رقم دے دیتے تھے کمیشن پہ کہ تم کاروبار کرو، منافع میں سے کچھ مجھے دے دو، کچھ تم رکھ لو۔ 20,000 درہم انہوں نے ایک شخص کو دیے اور وہ سارے کے سارے کھا گئے۔ اب ان کے اوپر بہت زیادہ تنگ دستی کا عالم تھا، کہتے ہیں اتنی تنگ دستی ہوئی کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے تک نہ رہے، صرف ایک لنگی رہ گئی، چھپ گئے گھر بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ اب باہر کیسے نکلے تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص سے مقدمہ کریں جو آپ کے پیسے کھا گیا۔ کہتے نہیں، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہوتے ہوتے جو ان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے ان میں سے کوئی سرکاری حکمرانوں کو جانتا تھا، انہوں نے اپنے طور پہ جب کہا تو سرکاری حکام نے اس شخص کو بلوایا اور ٹھیک ٹھاک پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ ان کو پتا چلا تو کہنے لگے کیوں اس کو تکلیف دی، میں خود ہی اس کو معاف کر دیتا، حکام کو کہلا بھیجا آپ اس کو معاف کر دیں، میں اپنا معاملہ خود طے کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، بعد میں ان کے پاس گئے، کہنے کہ ابو معاشر مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا جس کی آپ معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ کہتے ہیں تم جب حدیث بیان کر رہے تھے تو تم خوب شوق میں اور جذبے میں سر بھی ہلا رہے تھے، ہاتھ بھی ہلا ہلا کے حدیث بیان کر رہے تھے، تو میں جی ہی جی میں مسکرا اٹھا تھا تم مجھے معاف کر دو، دل میں مسکرایا تھا اور انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، میں نے آپ کو معاف کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ نہ کرے گا۔ ان کے والد نے تو بہت ترکہ چھوڑا تھا، لیکن خود یہ بہت کم اپنے معاش میں بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ کسی نہ کسی شخص کو اپنی رقم دے دیتے تھے کمیشن پہ کہ تم کاروبار کرو، منافع میں سے کچھ مجھے دے دو، کچھ تم رکھ لو۔ 20,000 درہم انہوں نے ایک شخص کو دیے اور وہ سارے کے سارے کھا گئے۔ اب ان کے اوپر بہت زیادہ تنگ دستی کا عالم تھا، کہتے ہیں اتنی تنگ دستی ہوئی کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے تک نہ رہے، صرف ایک لنگی رہ گئی، چھپ گئے گھر بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ اب باہر کیسے نکلے تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص سے مقدمہ کریں جو آپ کے پیسے کھا گیا۔ کہتے نہیں، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہوتے ہوتے جو ان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے ان میں سے کوئی سرکاری حکمرانوں کو جانتا تھا، انہوں نے اپنے طور پہ جب کہا تو سرکاری حکام نے اس شخص کو بلوایا اور ٹھیک ٹھاک پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ ان کو پتا چلا تو کہنے لگے کیوں اس کو تکلیف دی، میں خود ہی اس کو معاف کر دیتا، حکام کو کہلا بھیجا آپ اس کو معاف کر دیں، میں اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ اور اس شرط پہ اس کو رہائی دلوائی کہ وہ صرف 10 درہم مہینے کے مجھے دے دیا تھا، صرف 10۔ اور وہ کہتے ہیں راوی کہ پوری عمر اس شخص نے ان کو ایک حبہ تک نہیں دیا، یعنی 20,000 درہم میں سے 10 درہم بھی ان کو نہ دیے اور پھر بھی انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ وسیع القلب تھے، احسان کرنے والے تھے اور طالب علموں پہ خصوصاً احسان کیا کرتے تھے، بڑے مہمان نواز۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوری گائے ذبح کی اور 100 لوگوں کی دعوت کی، اور جو لوگ دعوت میں شریک تھے وہ کہتے ہیں گوشت کے ساتھ ہمیں روٹی دی گئی اور 3 درہم کی روٹیاں امام بخاری نے منگوائیں۔ اس زمانے میں 1 درہم کا 2 سیر آٹا آ جاتا تھا، جو 6 کلو آٹے کی روٹیاں بنی اور پوری گائے ذبح کی گئی اور لوگوں کو بلوا کے دعوت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پناہ محبت کرتے تھے، کیسے نہ کرتے؟ یہ محبت تو تھی جس نے اتنا بڑا کام ان سے کروایا۔ محبت کے بغیر اطاعت، پیروی اور عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں سنتوں پہ بہت پابندی سے عمل کرتے تھے، وہاں ایک مرتبہ ایک راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا امام بخاری نے اپنے لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے، اتنی محبت کہ آپ کے بال اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور سنتوں پہ بہت عمل۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک رباط مہمان سرا بنوائی۔ اس زمانے میں لوگ پیسے نہیں لیتے تھے مہمانوں کو ٹھہرانے کے، جو ہوٹلز ہوتے تھے مسلمانوں میں مہمان سرائیں فری ہوتی تھیں، مفت ہوتی تھیں کہ مسافر آئیں، ٹھہریں اور ان کو سہولت ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے ساتھ ان سے دھو کے لاتے اور بہت خوشی سے، جذبے سے
اور اس وقت ان کا بڑا نام ہو چکا تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت زیادہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے جو ان سے محبت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھا لیں گے. کہتے تھے کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں ڈھو کے لاتے تھے. اور ایک صحابی تھے جو اوروں کی نسبت بہت قوی تھے، وہ ڈبل اینٹیں اٹھاتے تھے لوگوں کی نسبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار سے پیش آتے، زیادہ پیار کرتے، یعنی وہ زیادہ کوشش کر رہے تھے اللہ کے راستے میں. تو کہتے تھے کہ کیوں نہ میں سنت پہ عمل کروں، کیوں میں اس اجر سے محروم رہ جاؤں. کسی کو اپنے کام کے لیے تکلیف نہ دیتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کوئی سویا ہوا تھا ساتھی اور نوجوان تھا. کہتے میں نے دیکھا کہ 20 مرتبہ سے زیادہ امام بخاری اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اپنا چراغ خود درست کیا. ساری رات لگتے رہے ہوں گے بیٹھ کے. اور اٹھ کے انہوں نے اپنا چراغ خود درست کیا. ساری رات لگتے رہے ہوں گے بیٹھ کے. کہتے میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے جگا دیتے، آپ نے خود کیوں تکلیف کی، میں جو آپ کے پاس اسی کام کے لیے لیٹا ہوا ہوں. کہتے نہیں، تم نوجوان ہو اور مجھ سے زیادہ تمہارے اوپر نیند آ رہی ہے، تمہیں حق ہے آرام کرو، میں کیوں تمہیں بے آرام کروں. خود اٹھتے اور بار بار اپنا چراغ ٹھیک کر لیتے. بہت زیادہ خدا تک رحم دل، انصاف پسند. عبداللہ بن محمد السیارفی کہتے ہیں میں ایک دفعہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مکان پر حاضر تھا. آپ کی لانڈی آئی اور آپ کی طرف سے نکل چلی. اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگی دوات کو اور روشنائی گر گئی. امام بخاری نے غصے سے کہا کیف تمشی، کس طرح کی چلتی ہے. لانڈی بڑے اطراء کی شوخی سے کہنے لگی راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں. کہتے ہیں امام بخاری نے یہ جواب جب سنا تو غصہ کرنے کی بجائے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. شافعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، ان کی کنیت تھی، اگرچہ یہ ان کا بیٹا نہیں تھا لیکن کنیت کا رواج تھا. کیا ابا عبداللہ، اس نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کی اور آپ نے غصہ کرنے کی بجائے اس کو آزاد کر دیا. کہتے ہاں، اس نے اپنے نفس کو راضی کیا اور میں نے اپنے. اس کا جس بات سے دل چاہ رہا تھا اس نے وہ کیا مجھے غصہ دلانے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں احسان کا معاملہ کروں. واللہ یحب المحسنین. کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو حفص نے جو امام بخاری کے والد کے خاص شاگرد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بعض تاجروں کو بھیجا. ان تاجروں نے شام آ کر 5000 نفع دے کر ان کا مال خریدنا چاہا. امام صاحب نے فرمایا آج آپ تشریف لے جائیں، میں صبح اس سے پختہ بات کروں گا. صبح ہوئی تو ان سے پہلے دوسرے تاجر آ پہنچے اور انہوں نے 5000 کے بجائے 10,000 کا نفع پہ ان کا مال خریدنا چاہا. انہوں نے ان تاجروں کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ رات کو جو تاجر میرے پاس آیا تھا میں نے اس کو مال دینے کی نیت کر لی تھی، چنانچہ اب وہ پہلے والا تاجر ہی مال لے گا، اگرچہ ڈبل منافع مل رہا تھا. نہیں گیا. کہتے تھے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی نیت توڑوں، یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول. نفس تو چاہتا تھا کہ زیادہ مال آئے لیکن مال کی محبت سے دوری، اور یہی تو ہے نفس کے اوپر قابو کرنا. قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہی ہوا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا نفس کا. کہتے ہیں حفص بن عمر الاشقر ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے اور ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شریک تھے. امام بخاری کو ہم نے کئی دن دیکھا کہ وہ حدیث کی کتابت میں شریک نہیں ہو رہے تھے. بہت تلاش کیا تو دیکھا کہ حجرے میں ہیں اور لباس ہے کہ بالکل ختم. معلوم ہوا کہ خرچ ان کا بالکل ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی فروخت کر چکے تھے. آخر ہم نے چندہ کیا اور آپ کے لیے کپڑے تیار کروائے، تو اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کتابت میں شریک ہوئے. اور کہتے ہیں ان کی ایسی حالت گزری تھی مگر انہوں نے کسی سے اپنی حاجت خود نہ پیش کی. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آیا، ان سے بات کرا تو شاید ان کی داڑھی میں کوئی ٹنکا یا ایسی چیز تھی، اسے وہ نکالا اور وہیں مسجد میں ڈال کے چلا گیا.
جب تک لوگ ان کے پاس رہے، باتیں کرتے رہے، یہ ان کی نگاہ برابر اس تنکے پہ لگی رہی. لوگوں کی نظر بچا کے وہ تنکا اٹھا کے اپنی آستین میں رکھا اور پھر مسجد سے باہر جا کے اس کو ڈالا. یہ کیا تھا؟ مسجد کا احترام. ایک تنکا بھی مسجد میں نہیں رہنے دینا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہتے تھے جب سے مجھے علم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اب مجھے امید ہے کہ میرے خلاف کوئی مدعی غیبت کے سلسلے میں قیامت کے دن نہ ہوگا. اور آپ کہتے ہیں، میں نے کہا آپ پر لوگ تاریخ کے بارے میں دھبا لگاتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی غیبت ہے. تو تاریخ میں حقائق لکھنے پڑتے ہیں، اگر فلاں شخص غلط ہے تو غلط ہے اور غیبت حرام ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں آپ نے غیبت کی. آپ نے فرمایا تاریخ میں جو کچھ ہے، جو کچھ ان کے بارے میں اقوال ہیں اور جو حقائق ہیں، میں نے صرف وہ لکھے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہیں کہی. اور احتیاط کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کسی حدیث کی صحت کا پورا یقین ہو جاتا تھا کہ صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ استخارہ کرتے تھے اور استخارہ کر کے پھر صحیح حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے تھے. بغداد میں جب ان کی بہت دھوم مچ چکی تھی، ان کو بلوایا گیا. کہتے ہیں کہ بے شمار لوگ آئے. بغداد کے علماء نے ایک طرح سے امام بخاری کا ٹیسٹ لینا چاہا، کیونکہ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا. کہا جاتا ہے صرف اس وقت اس شہر میں 400 ماہر ڈاکٹرز تھے. تو کہتے ہیں نا اسپیشلائزڈ، سپینڈیز میں اسپیشلسٹ. کہتے ہیں اگر صرف ڈاکٹر 400 تھے اس وقت، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ علماء کتنے ہوں گے اس شہر میں. انہوں نے امام بخاری کو بلوایا اور علماء نے پہلے سے ان کا امتحان لینے کی غرض سے 10 شاگردوں کو لے کے ان کو 10 احادیث یاد کروا دی. اب کہا کہ جب امام بخاری آئیں تو تم لوگ باری باری اپنی حدیثیں سنانا اور کہنا ہمیں بتائیے اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. لیکن حدیثیں ان کو اس طرح یاد کروائی گئی اسٹوڈنٹس کو کہ ان کی سند اور اس کے جو متن تھا ان کو ملا دیا، یعنی چین اور ٹیکسٹ کو مکس کر دیا. مثلا چین کسی اور حدیث کی اٹھا لی اور ٹیکسٹ کسی اور کا لے لیا. 100 حدیثیں اسی طرح مکس کر کے اسٹوڈنٹس کو سکھا دی گئی. اب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، خلقت تھی کہ ایک ہجوم تھا اور لوگ کہ ہم علم حاصل کر لیں امام بخاری سے. جب وہ بیٹھے تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کہا بیان کرو. پہلا شاگرد اٹھا، اس نے 10 پہلی حدیث سنائی، غلط ملط مکسڈ. سن کے کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. دوسری اس نے سنائی، کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تیسری حتیٰ کہ پوری 10 سنا دیا، چونکہ وہ سب مکس اپ تھے، یہی کہتے رہے میں نہیں جانتا. پھر دوسرا اسٹوڈنٹ اٹھا، اس نے اپنی 10 حدیثیں سنائی، یہی کہتے رہے میں نہیں جانتا. ہوتے ہوتے پوری 100 احادیث سننے کے بعد اور لوگ حیران کہ 100 حدیثیں سن کے کہتے ہیں میں نہیں جانتا. تو ان کا تو اتنا نام ہے، اور وہ یہی کہتے رہے لا ادری، کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں. اس کے بعد جب ان کی حدیثیں ختم ہو گئیں تو پہلے طالب علم سے کہا تم نے پہلے یہ حدیث یوں پڑھی تھی، پوری غلط حدیث سنائی اس کو کہ تم نے یوں پڑھی تھی، درست حدیث یوں ہے. اور پوری 100 احادیث اور اسی اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے زبانی اس کی سنائی ہوئی غلط حدیث سنا کے پھر اس کو کہتے درست کیوں ہے، اور پوری 100 احادیث ان کو درست کر کے سناتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ علماء کے دل میں ان کی محبت، عزت اور قدر جاگت تھی کہ واقعی جیسا نام ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. ان کی بہت تعریفیں ہیں، چند کوٹیشنز آپ کو سنا دیتی ہوں. یحییٰ بن جعفر کہتے ہیں اگر مجھے قدرت حاصل ہوتی کہ میں اپنی عمر محمد بن اسماعیل کو دے دیتا تو میں ان کو اپنی عمر دے دیتا، کیونکہ میری موت تو صرف ایک شخص کی موت ہے، لیکن محمد بن اسماعیل کی موت علم کی موت ہے. اسی طرح ابو طیب حاتم بن منصور فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، ایک حدیث کے بارے میں پوچھا. امام بخاری نے فرمایا اس میں علت ہے، یعنی تھوڑی سی خرابی ہے.
یہ ایک ٹرم ہے، علت نہیں سمجھ لیجیے کوئی کمی ہے اس حدیث میں، یہ ٹھیک یہاں سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا علت ہے، بس کہا کہ ہے۔ انہوں نے پھر کہا تو رو پڑے مجھے بتائیے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں راوی جو ہے وہ اس طرح نہیں، اس طرح۔ اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے بھی فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی مثال نہیں۔ عبداللہ بن حماد ایلی کہتے ہیں کاش میں محمد بن اسماعیل کے بدن کا ایک بال ہی ہوتا۔ اتنا آنر ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی ہو جاتا، کچھ نہیں تو ایک بال ہی ہوتا۔ سلیم بن مجاہد فرماتے ہیں میں نے 60 سال میں ان جیسا نہ فقیہ دیکھا اور نہ ہی ایسا پرہیزگار کسی اور کو دیکھا۔ احمد بن سیاد جنہوں نے تاریخ مرو لکھی ہے وہ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل فقیہ، صاحب بصیرت، حافظ اور معرفت والے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم صاحب بصیرت، بہت گہری نگاہ رکھنے والے، فقیہ، دین کی باریک سمجھ بوجھ اور فقہ دینے کی قوت، بہترین حافظے والے اور معرفت والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس لیے بھی ان کی بہت تعریف ہے کہ ان کی عبادت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کے ساتھ ساتھ سنتوں پہ عمل بہت زیادہ۔ اچھا، جہاں علم بہت جانتے تھے وہاں کہتے ہیں بہترین جنگی فنون بھی جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تیر اندازی اگرچہ علماء کا فن نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے تیر اندازی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جنگی داؤ پیش جانتے تھے، اور کہتے ہیں اتنا اچھا ان کا نشانہ تھا کہ کبھی تیر